الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ ساتھیو، ان آیات میں کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ دیکھیے کہ یہ جو قصہ ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اس میں پہلی چیز جس چیز کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہ اپنی رحمت ہے۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اس پورے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جو پورا ماحول ہمارے سامنے ہے، اس میں رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، دعا گو ہیں، اللہ کے سامنے اپنی فریاد جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ جو ایک غم زدہ شخص ہوتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے شکوہ کرے۔ رب اپنے بندے کی اس ضرورت سے بہت اچھی طرح واقف ہے کہ پکارنے سے، رونے سے اور شکوہ کرنے سے بھی اس کے بندوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ دعا کرو، گڑ گڑاؤ، جس چیز سے تمہارے دل پر بوجھ پڑتا ہے اسے باہر نکالو، اس سے انسان کا کیتھارسس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے، جہاں دل میں تکلیف آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، کوئی اللہ سے فریاد کرنی ہے، بیٹھ جائے اللہ کے آگے، پکاریں، جیسے زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنا جو بڑھاپا تھا اس کا شکوہ کیا اللہ سے کہ میرا ظاہر جسم تو درکنار، میرے تو اندر کی ہڈیاں تک کھوکھلی ہو چکی ہیں، یا اللہ تو میرے حال پہ رحم فرما دے اور تو مجھے اولاد عطا کر۔ ظاہر ہے آگے اصل جو چیز ہے وہ تو اولاد ہی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اچھا، پھر اس میں یعنی جو تمہید باندھی ہے انہوں نے، یہ جو عرض کیا ہے، اپنی کمزوری بیان کی ہے، یہ اصل میں ایک ایسی تمہید ہے جو اللہ کی رحمت کو آواز دینے والی ہے، اس کی رحمت کو ابھارنے والی ہے۔ اچھا، اس میں جو بہت خوبصورت ایک پہلو ہے وہ آیت نمبر 4 کا یہ حصہ ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا۔ اچھا، اس میں ایک تو یہی اس کا مطلب ہے جو کہ ترجمے میں لکھا ہوا ہے، لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے پروردگار، جب بھی تو نے مجھے کسی کام کرنے کے لیے پکارا تو میں ہمیشہ بجا لاتا رہا ہوں اور کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، یعنی ساتھ ہی اپنی فرما برداری کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، یعنی یہ بہت اہم چیز ہے کہ انہیں اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو اپنے رشتے دار ہیں، ان میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ کے دین کے کام کو، دعوت دین کے اور تبلیغ کے کام کو سنبھال سکے، آگے لے کے چل سکے۔ تو وارث تو انہوں نے اللہ سے مانگا اپنے لیے، لیکن اصل چیز جو ان کے فکر کے اندر شامل تھی وہ یہ تھی کہ وہ آل یعقوب کی میراث بھی پائے، یعنی آل یعقوب کی بھلائیوں کا وارث ان کو اصل میں مطلوب تھا۔ ایسا اللہ ایسی اولاد دے جو اس خاندان کے مشن کو زندہ رکھے اور ان روایات کا حامل ہو جو آل یعقوب کا اصل ورثہ ہیں۔ یعنی اصل فکر جو تھی ان کو وہ اس چیز کی تھی کہ یا اللہ میری بیوی بانجھ ہے، ظاہر ہے مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن تیرے ہاں کچھ ایسا نہیں جو ہو نہ سکے، تو انہوں نے پھر اللہ سے یہ دعا مانگی ہے۔ اچھا، اس کی جو عربی ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، آیت نمبر 5 کا جو آخری حصہ ہے، اور آیت نمبر 6 کا جو آخری حصہ ہے وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے۔
اور نہیں سوری، وہ جس کا ہے کہ اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ ربی ردیہ. یہ دعا جو ہے یہ اولاد کے لیے مانگنی چاہیے. اچھا پھر آگے ہے جواب دیا گیا ہے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. اچھا یہ بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے اس کے اندر. اس کا نقطہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب دعا صحیح وقت پر صحیح مقصد کے لیے سچے جذبے کے ساتھ اور صحیح الفاظ میں کی جائے تو اس دعا میں اور اس کی قبولیت میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ جاتا. اس کے لیے پھر اسباب کے تمام پردے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اٹھا دیے جاتے ہیں. اگر ہر طرف یعنی ہمیں مایوسی نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایسے حالات میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جیسا زکریا کی بیوی بانجھ ہیں، وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں اور اپنے بڑھاپے کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا حوالہ دے کر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. یعنی ایک چیز ہے جو بالکل ناممکن ہے، لیکن جب انسان صحیح وقت پر صحیح مقصد کے لیے سچے جذبے کے ساتھ اور صحیح الفاظ میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ ہی ہے جو اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جو چاہے انسان کو نواز دے اور جس طریقے سے چاہے وہ انسان کو اس چیز کا حقدار بنا دے. حضرت زکریا کی یہ دعا بھی ٹھیک مقصد کے لیے ٹھیک وقت پر اور سچے جذبے کے ساتھ تھی. اس وجہ سے الفاظ زبان سے نکلے نہیں کہ اس کی قبولیت کی بشارت نازل ہو گئی. عزیز ساتھیو، ہمارے پاس بھی امت کی حیثیت میں بڑا واضح مقصد ہے. ہم اس مقصد کے لیے دعائیں اور فکریں کرنے والے ہوں، اس چیز سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے. آگے ترجمہ ہے جواب ملا عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. اچھا جی ساتھیو، یہ ایک خوبصورت دعا ہے جو حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. اس میں سے کچھ پوائنٹس نکلتے ہیں، کچھ میں نے آپ کو سامنے رکھے ہیں، کچھ مزید رکھنے لگی ہوں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو عاجزی اور انکساری سے پکارنا پسند ہے. حضرت زکریا کی دعا سے یہ بات سمجھ آتی ہے. دوسری جو بات ہے اللہ کو چپ کے پکارنا، یعنی جو دعا کا انداز ہے وہ راز و نیاز لیے ہوئے ہو، اور یہ اس کے دعا کے اولین اداب میں سے ایک ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین سفارش بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت زکریا جب یہ دعا کر رہے تھے تو اعتکاف کی حالت میں تھے، ہیکل میں بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ایک رب اور ایک اس کا بندہ، دو ہی ہستیوں کے درمیان جو ہے یہ معاملہ تھا. ایسی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ریا اور نمائش سے پاک ہوتی ہیں، اور انہی کے اندر بندہ اپنے دل کے اصلی راز بھی کھولتا ہے. یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ سننے والا ایک رب ہے اور ادھر ایک میں بیٹھا ہوں، اور پھر وہ اپنی ہر چیز اللہ کے سامنے پوری طرح سے کھول کر بیان کر دیتا ہے. دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے رب سے اپنی کمزوریوں کا شکوہ کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعائیں دل کی پکار ہوتی ہیں. اچھا کیا میرے اندر یہ فکر ہے حضرت زکریا کی طرح کہ جب میں ایک تو یہ کہ اپنے اعتبار سے میں اللہ کے دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے میں کیا رول پلے کر رہی ہوں. آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا نے یہ بات رکھی، اپنی فرما برداری بیان کی. یا اللہ تو نے جب مجھے پکارا ہے میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، میں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو میرا کیا معاملہ ہے؟ اور پھر میرے بعد آنے والی نسلوں کے اعتبار سے میری کیا فکریں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے کون چلے گا؟ دین کا کام کون کرے گا؟ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اگر یعنی دل کے اندر اگر دین کی سربلندی کی فکر، انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کی تحریک موجود ہوگی تو ہماری دل کی پکار بھی یہی ہوگی کہ یا رب تو ہمیں جس بھی نعمت سے نوازتا ہے، تو نے ہمیں جو اولاد عطا کی ہے، جو بھی رحمت عطا کی ہے، ہم اسے تیرے دین کی سربلندی کے لیے لگانے والے ہوں. اپنی ذات تو لگائیں ہی لگائیں، وہ تو لگانی ہے، وہ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جو بھی اللہ جس چیز سے بھی نوازے ہم اللہ کے راستے میں لگانے والے ہوں. پھر چوتھا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگنا. یا اللہ آج تک جو مانگا ہے تو نے دیا ہے، اور آئندہ بھی تو ہی
عطا کرے گا، پورا یقین ہو اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رب سے مانگتے ہوئے حضرت زکریا کی طرح اپنے اعمال پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تو نے مجھے جب پکارا میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا، اپنے احکام کی بجا آوری کا حکم دیا، میں نے تیرے احکام کی حتی الامکان اطاعت کی۔ اس چیز پر میری اور آپ کی نظر ہو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں نہیں دیتا تو جو ہمارے اللہ سے شکوے ہوتے ہیں، یا اللہ تو نے، ہم کب سے تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو نے ہمیں دیا نہیں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، کیا ہم واقعی حضرت زکریا کی طرح اللہ کی طرف لپکنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت میں اپنی جان گھلانے والے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ یہ چیز ہماری نظر میں رہنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو چیز ہمیں ان کی دعاؤں کا معاملہ جو نظر آتا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے اللہ سے مانگنا، گڑ کے مانگنا، عاجزی سے مانگنا، یہ ہمیں سیرت سے اس حوالے سے خوبصورت رہنمائی ملتی ہے۔ واقعہ طائف سے واپسی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے جو دعا کی ہے بڑی خوبصورت ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ دعا کا ترجمہ ہے: اللہ میں تجھی سے اپنی بے بسی اور بیچارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ میں بھی کمزور ہوں یا اللہ، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو میرے ساتھ درستی اور سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر تیری طرف سے مجھے عافیت مل جائے تو میرے لیے اس میں زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ذات کے نور کی، جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ اس سے مجھے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق بنوں۔ میں تیری ناراضی دور کرنے میں لگا رہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ خدایا، تیری سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ خوبصورت دعا ہے، خوبصورت الفاظ ہے، اپنی عاجزی کا ذکر ہے، اپنی انتہا درجے کی انکساری ہے جو اس دعا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی ساتھیوں۔ ترجمہ ہے: زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہ ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے عزیز ساتھیوں، یہ بھی انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کا نقطہ ہے۔ یعنی حضرت یحییٰ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس مشن کے لیے حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کو اللہ سے مانگا تھا، اور اسی مشن کے حوالے سے پھر یہ مشن اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کے سپرد کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کیا کریں؟ تورات پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں اور بنی اسرائیل کو اس پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی کیا کرو؟ کتاب کو سیکھو، سمجھو، عمل کرو، اسے پھیلاؤ۔ یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یعنی میرا اور آپ کا جو کام ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے، سیرہ کی رہنمائی، وہ ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ مسلم نے حدیث روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نیکی کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو اس داعی کو ان سب لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی بات مان کر نیکی کے اس راستے پر چلیں گے اور عمل کریں گے، اور اس کی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جس نے لوگوں کو کسی گمراہی اور بدعملی کی دعوت دی تو اس داعی کو، اس دعوت دینے والے کو ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر اس گمراہی اور بدعملی کے مرتکب ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں میں اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی عزیز ساتھیوں، اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ نیکی کو پھیلائیں گے تو پھر ہماری قبروں کی ٹھنڈک اور ہماری قبروں کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی، اور آخرت میں اللہ کی رضا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑتے، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے دوسروں تک نہیں پہنچاتے، اور ہم گمراہیاں پھیلانے کا سبب بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی پناہ کہاں تک وہ گمراہیاں پہنچیں گی اور کہاں تک ہمارے عذاب کو بڑھانے کا خدا نخواستہ ذریعہ بن جائیں گی۔
तबरानी ने एक हदीस रवायत की है, हजरत अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ पर और तुम्हारे जरिए किसी एक आदमी को हिदायत दे दे, तुम्हारे लिए उस सारी कायनात से बेहतर है जिस पर आफताब तुलू होता और गुरूब होता है। साथियों, ये है, ये मेरा और आपका मकसूद होना चाहिए। दुनिया तो मिलती है और खत्म हो जाती है, जो चीज साथ रहने वाली है, जो पायदार है, वो अल्लाह की मोहब्बत है, वो अल्लाह की रहमत है, वो अल्लाह की जन्नत है। आगे तर्जमा है, हमने उसे बचपन ही में हुक्म से नवाजा और अपनी तरफ से उसको नरम दिली और पाकीज़गी अता की, और वो बड़ा परहेजगार और अपने वालिदैन का हक शनास था। वो जब्बार न था और ना नाफरमान। सलाम उस पर जिस रोज के वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस रोज वो जिंदा करके उठाया जाए। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो। अब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जा रहा है। तर्जुमा है, जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर्की जानिब गोशा नशीन हो गई थी और पर्दा डालकर उनसे छुप बैठी थी, यानी मोतकिफ हो चुकी थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। इस हालत में हमने उसके पास अपनी रूह को यानी फरिश्ते को भेजा और उसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हो गया। मरियम शक बोल उठी कि अगर तू कोई खुदा तर्स आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का फरिश्तादा हूँ, इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूं। अब सोचिए कि एक लड़की है जो दीन के लिए एक वक्फ कर दी गई है और एकदम उसके सामने एक यानी नामहरम एक इंसान जो है वो उसके सामने आता है और उससे बात शुरू कर देता है। कितना मुश्किल है उस सारी सिचुएशन को हैंडल करना। यानी लेकिन नबी सॉरी हजरत मरियम का अगर हम मामला देखें तो वो कोई वावेला नहीं करती हैं, बल्कि इस वक्त भी पहली चीज जिसका जो उनके जुबान से निकलती है वो ये है कि अगर तू कोई खुदा तर्स आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। यानी इसमें जो पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये है कि जितनी आजमाइशें आती हैं असल में उसमें इंसान को इस्तिकामत दरकार होती है, होशमंदी दरकार होती है। दूसरी जो अहम चीज ये है कि एक औरत के लिए सबसे अहम चीज उसकी इस्मत और हया है। अपनी इस्मत और पाकीज़गी के मामले में खास तौर पर अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। और इसके साथ साथ जब भी यानी कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, फिक्रमंदी में जाता है इंसान, तो उसे वो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। आगे तर्जुमा है, मरियम ने कहा, मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरे रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी तरफ से एक रहमत और ये काम होकर रहना है। साथियों, अल्लाह ताला इंसानों को चुनता है, किस लिए? मुकाम बुलंद के लिए, उसका मुकाम बुलंद करने के लिए। लेकिन उस बुलंद मुकाम तक पहुंचने के लिए फिर इंसान को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है, जो बहुत बड़ा काम उसके जिम्मे डाला है, तो ये नहीं हो सकता कि हम अपने कंफर्ट जोन्स में रहें और हम वो काम भी कर जाए। ये नहीं हो सकता। फिर कुछ आजमाइशें हैं जिनमें से हमें गुजरना होगा। कोई अपने नफ्स के ऊपर को काबू पाना होगा, कोई अपने दिल की ख्वाहिशें साइड पे करके कोई अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालना होगा। ये सब कुछ होगा तो ही फिर हम वापस किसी मकाम तक पहुंच सकेंगे। तर्जुमा है, मरियम को इस बच्चे का हमल रह गया और वो इस हमल को लिए हुए एक दूर के मकाम पर चली गई। फिर जचकी की तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। यानी आप अंदाजा कीजिए किस कर्ब से वो खातून गुजर रही हैं। वो मासूम अनछुई लड़की है, वो कभी अपने जो भी उनका हुजरा था उससे वो बाहर नहीं निकली। अल्लाह ने वहीं पे उनके खाने पीने के सारे सिलसिले बनाए हुए हैं। उस औरत के साथ जब ये मामला होता है और किस तरह से वो जाहिर है वो हमल का टाइम वो गुजार रही हैं और कैसे कैसे खदशे उनके दिमाग में आते होंगे, और ये जो अल्फाज हैं ये उनके कर्ब को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। यानी इसमें जाहिर है कि एक फिक्र उनको ये भी खाई जा रही है कि अल्लाह जिस खतरनाक आजमाइश में आपने मुझे डाला है, मुझे उसमें से फिर बखैरियत ओता बरा करें, उसमें से खैरियत से निकाल दें। हमल तो अभी तक किसी को हमल का पता नहीं चला, लेकिन बच्चा जो है वो मैं कैसे कहाँ लेकर जाऊंगी? यानी ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो उनके
दिमाग में ज़ाहिर है हर वक्त रहता होगा। तर्जुमा है, फरिश्ते ने पाइंते से उसको पुकार कर कहा, गम ना कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवां कर दिया है और तू जरा इस दरख्त के तने को हला, तेरे ऊपर तरोताजा खजूरें टपक पड़ेंगी, बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे नजर आए तो उससे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, इसलिए आज मैं किसी से ना बोलूंगी। यानी अल्लाह ने फिर वो जिम्मा अपने ऊपर ले लिया कि मरियम तुझे बात करने की जरूरत नहीं है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को खुद लेके चलूंगा, खुद हैंडल करूंगा। अच्छा, इसमें से जो पॉइंट मिलता है वो ये है कि ऐसी जो हालात होते हैं जब इंसान मुश्किल हालात में चला जाता है तो बहस मुबाहसा करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, बल्कि खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जब हालात सख्त हों, मुश्किल हों, तो उस वक्त खामोशी इख्तियार करना इंसान को बहुत सी मुश्किल चीज से या मजीद मुश्किल से बचा लेता है। आगे तर्जुमा है, फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई, लोग कहने लगे, ए मरियम ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला। ए हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें, जो गहवारे में पड़ा हुआ एक बच्चा है। बच्चा बोल उठा, सुभान अल्लाह। अब देखिए कि यही वो जिम्मा था जो अल्लाह ताला ने लिया था कि जवाब भी फिर मैं दूंगा जब तुम्हारी कौम के लोग तुमसे सवाल करेंगे। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और बरकत किया जहां भी मैं रहूं, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं, और अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया। यानी वालदैन का हक अदा करने की बात नहीं की अल्लाह ताला ने, बल्कि वालदा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और मुझको जब्बार और शक्की नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। ये 3 मरहले हैं अजीज साथियों। इन्हीं मरहलों की असल में फिर हमारी भी तैयारी है। हम भी इस दुनिया में आए हैं और एक वक्त आएगा जबकि हमने ज़ाहिर मरना है और फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने दोबारा जिंदा होना है। आगे तर्जुमा है, यह है ईसा इब्ने मरियम और यह है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए, वो पाक ज़ात है। वो जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा, और बस वो हो जाती है। और ईसा ने कहा था अलैहिस्सलाम, अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, बस तुम उसकी बंदगी करो, यही सीधी राह है। मगर फिर मुख्तलिफ ग्रोह बाहम इख्तलाफ करने लगे, यानी ईसाइयों के जो ग्रोह थे वो बाहम इख्तलाफ करने लगे। सो जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए वो वक्त बड़ी तबाही का होगा जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे। एक मिनट। जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर होंगे। उस रोज तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुब्तला हैं। सत्यो बात तो जाहिर है इस ईसाइयों के ग्रोहों की हो रही है, लेकिन हमारी आंखें भी उस दिन खूब देख रही होंगी और हमारे कान भी उस दिन खूब सुन रहे होंगे। तर्जुमा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में जबकि ये लोग गाफिल हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं, इन्हें उस दिन से डरा दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चाराकार ना होगा। और आखिरकार हम ही जमीन और इसकी सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी तरफ ही पलटाए जाएंगे। अच्छा, इसमें ये जो आखिरी यानी ये जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस दिन से डरा दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा, इस हवाले से हदीस में आता है जो पछतावे का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि काफरों के पछतावे के मौके तो सारे बहुत से होंगे, मगर आखिरी मौका गालिबन वो होगा जब अहले जन्नत को जन्नत जाने का और अहले दोजख को दोजख में जाने का फैसला सुना दिया जाएगा। हदीस मुबारक में आता है, सईदना अबू सईद खुदरी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मौत को एक चतकबरे मेंढे की शक्ल में लेकर आएंगे। फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए अहले जन्नत। वो इधर देखेंगे तो फरिश्ता कहेगा, तुम इस मेंढे को पहचानते हो? वो कहेंगे, हाँ ये मौत है और हम सब इसका मजा चख चुके हैं। फिर वो पुकारेगा, दोजख वालों। वो लोग भी, यानी सवाल उनसे भी करेगा, वो लोग भी गर्दन उठाकर इधर देखने लगेंगे तो फरिश्ता कहेगा, तुम इस मेंढे को पहचानते हो? वो कहेंगे, हाँ ये मौत है, हम सब इसको देख चुके हैं। उस वक्त वो मेंढा ज़बह कर दिया जाएगा।
اس کے بعد وہ فرشتہ کہے گا جنت والوں تمہیں ہمیشہ بہشت میں رہنا ہے. اتنی بڑی کامیابی ہے عزیز ساتھیوں. آگے حدیث ہے اور دوزخ والوں وہ یعنی فرشتہ کہے گا دوزخ والوں تمہیں بھی ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی یہ جو آیت ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. اس دن کافر سب کچھ خوب دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے، مگر ہر طرف سے نا امید ہو کر حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، مگر اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا. عزیز ساتھیوں بہت ہی ایک ہولناک سا ظاہرہ یہ منظر ہے جو اس حدیث میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس دن پچھتانے کی بجائے جو کام، جو عمل، جو نیکی، جو عمل صالح، جو فکر آج کر سکتے ہیں وہ ہم کر گزریں. آگے ترجمہ ہے اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو. اب یہاں سے پھر انبیاء کے قصے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کا قصہ یہاں پر جو رکھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا، اسی طرح جو اہل مکہ تھے وہ ان نوجوانوں، ان بیٹوں، ان بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا خدا پرستی کے جرم میں گھر چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے. تو یہاں پر پھر اصل میں حضرت ابراہیم کے قصے کا انتخاب جو ہے وہ اس مقصد سے ہے کہ قریش کے لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور انہی کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ قصہ پھر ان کو سنایا جا رہا ہے. ترجمہ ہے بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا ہے کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. اچھا، اس میں جو شیطان کی بندگی کا جو لفظ آیا ہے، اب دیکھیں کہ وہ شیطان کی بندگی تو نہیں کرتے تھے نا، اصل میں تو وہ بتوں کو پوجتے تھے، حضرت ابراہیم کے والد اور ان کی قوم کے جو لوگ تھے. لیکن چونکہ اطاعت وہ شیطان کی کر رہے تھے اس لیے حضرت ابراہیم نے ان کی اس اطاعت شیطان کو بھی عبادت شیطان قرار دیا. یعنی یہ بڑا معنی خیز سا یہاں پہ جملہ ہے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ عبادت محض پوجا اور پرستشی کا نام نہیں ہے بلکہ اطاعت کا نام ہے. یعنی ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، کس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنائے ہوئے ہیں، کون سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو ہم اپنی جن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. عزیز ساتھیو، جو زندگی عملاً ہم لے کے چل رہے ہیں وہ کس کی اطاعت میں ہے؟ اصل چیز یہ ہے جس کی اطاعت میں ہے اصل میں پھر ہم اس کے بندے ہیں. اگر تو اللہ کی اطاعت میں ہے تو پھر اللہ کے بندے ہیں، اور اگر شیطان کی اطاعت میں ہے تو پھر اصل میں ہم شیطان کی بندگی کر رہے ہیں. اچھا، اس میں جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو بہت احترام اور بہت محبت کے ساتھ اپنے والد کو جو ہے توحید کی دعوت دی ہے. توحید کی دعوت دینے کے بعد انہوں نے یعنی شرک سے روکا ہے. اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ عذاب سے ڈرایا ہے کہ یعنی یہ ایک خاص ایک تعلق ہے جو حضرت ابراہیم کا پھر اپنے والد کے ساتھ نظر آتا ہے. آگے ترجمہ ہے باپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. اب یہاں پہ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کا جواب کیا ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. وہی حضرت زکریا والی بات ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی نامراد نہیں ہوا. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ والد نے جب ایک دھمکی دی ہے تو وہ بالکل بھی اس دھمکی کے زیر اثر نہیں آئے ہیں. انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کر لیا کہ نہیں ابا جان آپ مجھے سنسار نہ کریں، آپ جو کہیں گے میں مانوں گا. بلکہ ایک طرف تو وہ اپنے والد کو دعا دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ صاف برت کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مطلب میں ان ہستیوں کو چھوڑتا ہوں،
اور ان سب ہستیوں کو جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، اصل بھروسہ، اصل تعلق جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جو یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ اور اللہ ہی کی خاطر اپنے والد اور اپنے خاندان کو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کا گھر بسانے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ غالباً حضرت سارہ تھیں یا حضرت حاجرہ تھیں، ان کے ساتھ اور حضرت لوط کے ساتھ وہاں سے پھر نکل جاتے ہیں۔ اہم بات کیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو جو مطالبہ کیا ہے اور جو جو تقاضا کیا ہے، حضرت ابراہیم اس پہ پورے اترے ہیں۔ ساتھیو، اللہ ہم سے بھی کچھ مطالبے کرتا ہے، ہم سے بھی اللہ کچھ قربانیاں مانگتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے ایک زندگی دی ہے، ایک مہلت دی ہے، ایک وقت دیا ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم کتنے پرسنٹ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں گزارنے کے لیے تگدو کرتے ہیں؟ کتنا وقت ہے جو ہم دنیا کی باقی چیزوں سے بچاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں؟ کتنی قربانیاں ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کا آگے ترجمہ ہے، بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی علیہ السلام، اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے عزیز ساتھیو، یہ بڑی خوبصورت تسلی ہے۔ یہ حرف تسلی ان مہاجروں کے لیے ہے جو گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں۔ ان کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے کٹ کر برباد نہیں ہوئے، ان کی کوئی زندگی ختم نہیں ہو گئی، بلکہ الٹے سر بلند اور سرفراز ہو کر رہے، اسی طرح تم بھی برباد نہیں ہوگے۔ اگر تم اللہ کے دین کی خاطر گھروں سے نکالے جا رہے ہو تو تم بھی سرفراز ہوگے۔ اور وقت نے دیکھا کہ یہ لوگ جس طرح سے نکالے گئے، کس طرح سے پھر فتح مکہ کے موقع پر واپس بھی آئے ہیں۔ اور آپ عزیز ساتھیو، یہ چیز پھر میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی خاطر نکلیں گے، جب اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہم محنت کریں گے، قربانیاں دیں گے، اپنی خواہشیں چھوڑیں گے، اپنا وقت لگائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اس امت کے درجے کو بحال کرے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے اونچے درجے ہوں گے۔ ترجمہ اور ذکر کرو، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ سیدھا شخص تھا، رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ عزیز ساتھیو، یہ ہم جانتے ہیں، آگے انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم دعا پڑھیں گے کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا۔ جو بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے نا، تو اللہ پھر مددگار بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ پھر ایسے ساتھی دیتا ہے جو آگے بڑھ کے ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جو ہمارے بازو بنتے ہیں، جو ہمارے مددگار بنتے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں تو صحیح، ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں تو صحیح۔ ترجمہ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کو جب مانگا تھا تو یہی دعا کی تھی کہ اللہ اس کو پسندیدہ انسان بنا دے، اس کے اخلاق ایسے ہو، اس کا کردار ایسا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہو، لوگوں کی نظر میں محبوب بن جائے۔ اور یہی بات پھر حضرت اسماعیل کے حوالے سے بھی یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ ترجمہ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو علیہ السلام، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ عزیز ساتھیو، یہاں پہ سجدہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 منٹ کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں جی ساتھیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ہے، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ بہت ہی اہم آیت ہے جی ساتھیوں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ کیا کیا؟ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کی جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ بہت 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 طلب آیت ہے۔ یعنی پہلی بات کیا ہے کہ نماز، انہوں نے نماز ہی چھوڑ دی، نماز سے غفلت اور بے پرواہی برتنے لگے۔ اور ساتھیوں، یہ ہر امت کے زوال اور انحطاط کا پہلا قدم ہے۔ نماز اصل میں وہ اولین رابطہ ہے جو مومن کا زندہ اور عملی تعلق اللہ کے ساتھ شب و روز جوڑے رکھتا ہے۔ ظاہر دن میں 5 دفعہ تو ہم نے نماز پڑھنی ہی ہوتی ہے، اور اسے خدا پرستی کے مرکز اور محور سے بچھڑنے نہیں دیتا، اسے یاد دلاتا رہتا ہے وہ اللہ ہے، وہ دیکھو مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، میں نے اس کے سامنے جانا ہے۔ یہ تعلق ٹوٹتے ہی آدمی خدا سے دور اور دور تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ عملی تعلق سے گزر کر اس کا خیالی تعلق بھی اللہ کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ آج آپ دیکھیں امت کا کیا حال ہے۔ نمازیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھے ہیں، لیکن تعلق نہیں بن پا رہا، کیونکہ بنیادی طور پر امت کا ایک بڑا حصہ نماز کی اصل کو بالکل ہی فراموش کر چکا ہے۔ نماز کی ویلیو کوئی نہیں رہ گئی ہم لوگوں کے لیے۔ اچھا، پھر مزید جو بات اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نمازوں کو کہ ضائع کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی، بلکہ نماز کو جماعت سے ادا نہ کرنا، بر وقت ادا نہ کرنا، سستی اور بے دلی سے ادا کرنا، بغیر سوچے سمجھے جلد جلد ٹھونگے مار لینا وغیرہ وغیرہ، سب باتیں نماز کو ضائع کرنے کے ضمن میں آتی ہیں۔ اور کیا آج ہماری نمازوں کا ایسا ہی حال نہیں ہے عزیز ساتھیو؟ اب اس میں جو آخر میں غیہ کا لفظ ہے، فسوف یلقون غیہ، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو غی ہے یعنی اللہ سے جو تعلق جب منقطع ہو جاتا ہے، جب انسان کی نمازیں ضائع ہونے والی ہو جاتی ہیں یا وہ ضائع کرنے لگ جاتا ہے، تو اصل میں اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا پیرو بن جاتا ہے، ان کا غلام بن جاتا ہے، اور اصل میں یہی کچھ شیطان چاہتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے پھر گمراہی کی راہیں کھلتی جاتی ہیں، نئی سے نئی گمراہی، نئی سے نیا گناہ، نئی سے نئی برائی جو ہے وہ اس میں انسان پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، غی کا جو لفظ ہے اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ میں ایک وادی یا نالا ہے جس میں دوزخیوں کا لہو اور پیپ بہے گا، اور اس میں زانی، شرابی، سود خور اور ماں باپ کو ستانے والے ڈالے جائیں گے۔ گویا نمازیں ضائع کرنے والے بھی پھر اسی وادی میں جائیں گے۔ جب ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، جب ان کے تعلق اللہ سے ٹوٹ جائیں گے، تو پھر وہ شرابی بھی بن سکتے ہیں، وہ زانی بھی بن سکتے ہیں، وہ سود خور بھی بن سکتے ہیں، اور وہ ماں باپ کو ستانے والے بھی بن سکتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اپنے خواہشات کے پیرو تو وہ بنتے ہی ہیں۔ اس کو کرتبی جو ہے اس میں یعنی تفسیر کرتبی میں یہ حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں بہت اہم ایک حدیث ہے، ترمذی نے اس سے روایت کی ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ جو رکوع اور سجدہ میں اور رکوع سے کھڑے ہو کر یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہ کرے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے وضو اور طہارت میں کوتاہی کی، یا نماز کے رکوع اور سجدے میں یا ان دونوں کے درمیان سیدھا کھڑے ہونے یا بیٹھنے میں جلد بازی کی، اس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ازاعت یعنی نماز کو ضائع کرنے اور شہوات کے اتباع کے بارے میں فرمایا کہ مسجدوں کو معطل کر دیا اور صنعت و تجارت اور لذات و خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی مسجدیں بند ہو گئی ہیں، امام جو ہیں وہ اذان دینے کے بعد نمازیوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اصل میں اپنی تجارت میں، اپنے خرید و فروخت میں اور اپنی جو نفسانی خواہشات اور لذات ہیں اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ عزیز ساتھیو، آئیے اب تھوڑا سا حال اپنا دیکھتے ہیں۔ جو بات ہے جو یہاں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ناخلف ہو جائے
تو اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ دین کی اصل سے، دین کے ستون، اس کی نماز جو اصل ہے اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خواہشات کی پیروی اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ اچھا غور کیجئے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کیا جس طرح سے بھی میں نے آپ کے سامنے نماز کو ضائع کرنے کے حوالے سے ساری بات رکھی ہے کہ ہماری نمازوں کا ایسے ہی حال نہیں ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں میں جب فنکشنز ہوتے ہیں یا کہیں کوئی گیدرنگ ہوتی ہے یا شادی بیاہ کا کوئی فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، کیا ہم نمازوں کے لیے کوئی وقت متعین کرتے ہیں؟ کوئی ہماری پلاننگ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جی اب ظہر کی نماز آئے گی، ظہر تو خیر نہیں آتی ہمارے فنکشنز میں، مغرب آئے گی یا عشاء آئے گی، تو مرد حضرات جو ہیں وہ کوئی جائیں گے اور جا کے نماز پڑھیں گے؟ یعنی نماز کی کیا ویلیو ہے ہم مسلمانوں کے لیے؟ اس کو چھوڑنا، اس کو قضا کر دینا، اس کے بارے میں بلکہ سوچنا ہی نہ، ایک عام سا رویہ ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو سکولز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، جہاں پہ ہم جابس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی کیا کوئی ڈیمانڈ ہے ہماری کہ نماز کو لازم کیا جانا چاہیے؟ یعنی نماز ایک ایسی چیز تصور ہی نہیں کی جاتی کہ ٹھیک ہے جس کا دل چاہتا ہے اٹھے اور نماز پڑھ لے، اور جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہ پڑھے۔ نماز ایک بالکل ایک غیر اہم سی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں، امت مسلمہ کے اندر اس وقت اس کا جو درجہ ہے وہ اتنا نیچے چلا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو جب ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی گیدرنگ ہوتی ہے، تو مرد حضرات کیا مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں؟ پاکستان میں تو چپے چپے پہ مسجد ہے، آپ ارد گرد ہر جگہ آپ کو مسجد نظر آتی ہے۔ نماز کا اور باجماعت نماز کا اہتمام جو ہے مردوں کے حوالے سے وہ کس درجے میں ہم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم جو شاپنگز وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ شاپنگ کے بیچ میں ہماری ایک دو نمازیں تو خام خواہ ایسے ہی نکل جاتی ہیں اور ہمیں اچھا گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ یعنی نماز کو قضا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نماز کو ضائع کرنا کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے اس نے ہمیں اپنے دین کی اصل سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ اچھا یہ بیسیکلی نماز جو ہے وہ انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کا اصل میں نقطہ ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذوق و شوق ہے نماز کے حوالے سے، آئیے جلدی سے ایک نظر اس پر بھی ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کی محفل میں یا امہات المومنین کے حجروں میں بات چیت میں مشغول ہوتے کہ دفتن اذان کی آواز آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے۔ رات کا ایک بڑا حصہ گو شب بیداری میں گزرتا تھا، تاہم صبح کے وقت ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ بیٹھے۔ شب کے وقت جس ذوق و شوق اور وجد کی حالت میں نماز پڑھتے، اس کا نقشہ حضرت عائشہ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے، وہ کہتی ہیں کبھی پوری رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے، سورت بقرہ، سورہ آل عمران، سورت نساء، قرآن کی یعنی سب سے بڑی صورتیں پڑھتے۔ جب کوئی خوف اور خشیت کی آیت آتی خدا سے دعا مانگتے اور پناہ طلب کرتے، کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آتی تو اس کے حصول کی دعائیں مانگتے۔ قرات اتنی زور سے فرماتے کہ دور دور تک آواز جاتی اور لوگ اپنے بستروں پر پڑے پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے۔ کبھی کوئی ایسی آیت آ جاتی کہ آپ اس کے ذوق و شوق میں محو ہو جاتے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں یہ آیت پڑھی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ ہے اگر تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اثر ہوا کہ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے رہے۔ زید بن خالد جہنی ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ آج شب میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھوں گا، غالباً یہ کسی سفر کا واقعہ ہے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے 2 رکعتیں معمولی ادا کی، پھر 2 رکعتیں بہت ہی لمبی اور بڑی دیر تک پڑھیں، پھر 2 رکعتیں کر کے 8 رکعتیں بتدریج چھوٹی چھوٹی پڑھیں، اور سب کے آخر میں وتر ادا کی۔ حباب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صبح تک مصروف رہے۔ ساتھیوں یہ معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نماز کا یہ رہنمائی ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، نماز کے حوالے سے، جس میں ہماری انفرادی نجات بھی ہے اور اجتماعی فلاح بھی ہے، یہ نصیحت ہمیں یا یہ سیرت سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ آگے ترجمہ ہے، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ جی ساتھیو، اللہ نے رجوع کے مواقع ہمارے لیے لمحہ لمحہ رکھے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اس چیز کا احساس کر لیں، اس چیز کی فکر کر لیں کہ ہماری نمازیں اصل میں ضائع ہو رہی ہیں، باجماعت نماز کا رجحان دن بدن کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، اگر ہم اس بات پہ اللہ سے توبہ کریں، دوبارہ سے اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنی اصلاح کریں اور نیک عملی اختیار کریں، تو کیوں نہیں انشاءاللہ جنتیں جو ہیں وہ ہمارے ہی لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ ترجمہ ہے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں بے ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، جو دین کی فکر کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے راستے میں اپنی راتیں گزارنے والا ہوگا، جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والا ہوگا۔ ان بندوں کے لیے اللہ نے یہ خوبصورت جنتیں بنائی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، میں اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہم کچھ محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ یاد رکھے گا۔ ہم میں سے کتنوں نے اللہ کو یاد رکھا اور کتنے اللہ کو بھول گئے، کتنوں کو اس بات کی فکر تھی کہ دین کے اصل کے اوپر جم کے کھڑے رہنا ہے، اور کتنوں کو اپنی زندگی کی مصروفیات پیاری تھیں۔ اللہ کچھ نہیں بھولتا، اللہ کو سب یاد رہتا ہے۔ ترجمہ ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ کوئی ہے اللہ کا ہمسر؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ ہم کس اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ ہم کس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہم کس اللہ کے حکم نماز کا جو رب ہمیں حکم دیتا ہے، ہم کس ہستی کے دیے ہوئے حکم کو ہم اس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں؟ کبھی ہمیں خوف آتا ہے اس رب سے، وہ رب جس کا ہم اثر ہم پایا کوئی نہیں ہے۔ ترجمہ ہے، انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کہ انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، اللہ ہمیں تیری جہنم سے ڈر رکھتا ہے، اللہ ہمیں اپنے عمل میں بہترین کر دے۔ ہم اس دنیا میں تیرے سامنے جھکنے والے ہوں یا الہی، ہم تیرے اس دنیا میں تجھ سے مانگنے والے ہوں، خیر مانگنے والے ہوں، تیرے دین کے لیے محنتیں کرنے والے ہوں۔ آگے ترجمہ ہے، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہے؟ انسان کو اپنی مجلسوں کی تو فکر پڑی ہوئی ہے آج، کس کے گھر شاندار ہیں، کس کی مجلسیں شاندار ہیں، کس کی دعوتیں خوبصورت ہوئیں، کس کے فنکشنز جو ہیں وہ دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو گئیں۔ یہی چیزیں ہیں جو آج ہم انسان سوچ رہے ہوتے ہیں، اسی دوڑ میں اور آپ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ
बताओ हम दोनों ग्रोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिस से ज्यादा शानदार हैं। हालांकि इनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ज्यादा सरो सामान रखती थी और ज़ाहिरी शान और शौकत में इनसे बड़ी हुई थी। इनसे कहो जो शख्स गुमराही में मुब्तला होता है उसे रहमान ढील दिया करता है। ये जो शानदार मजलिसें हैं, ये जो बड़े बड़े घर हैं, ये कोई अल्लाह की रहमतें नहीं है जो तुम पे बरस रही हैं, ये अल्लाह की ढील है। तर्जुमा है यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया है, खा वो अजाब इलाही हो या क्यामत की घड़ी, तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल खराब है और किसका जत्था कमजोर है। इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनको रास्त रबी में तरक्की अता फरमाता है। बड़ी खूबसूरत बात है जी साथियों। यानी जो जो तकवे का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह का हाथ पकड़ लेते हैं, जिनको अल्लाह की मार्फत मिल जाती है, जो अल्लाह की रास्ते में अपने आप को लगा छोड़ते हैं, हर आजमाइश के मौके पर अल्लाह ताला उनको सही फैसले करने और सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक बख्शता है। उनको बुराइयों और गलतियों से बचाता है और उसकी हिदायत और रहनुमाई से वो बराबर राह रास्त पर बढ़ते चले जाते हैं। अजीज साथियों, ये कितनी खूबसूरत आयत है, वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदा। अल्लाह उनको रास्त रवी में तरक्की अता फरमाता है। ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह तो हमें भी रास्त रवी में तरक्की अता फरमा। तर्जमा है, और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नजदीक जजा और अंजाम के एतबार से बेहतर है। फिर तूने देखा उस शख्स को जो हमारी आयात को मानने से इनकार करता है और कहता है कि मैं तो माल और औलाद से नवाजा ही जाता रहूंगा। क्या उसे गैब का पता चल गया है? क्या उसने रहमान से कोई अहद दे रखा है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये बकता है उसे हम लिख लेंगे और उसके लिए सजा में और ज्यादा इजाफा करेंगे। जिस सरो सामान और लाओ लश्कर का ये जिक्र कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगा और ये अकेला हमारे सामने हाजिर होगा। अजी साथियों, इसके हवाले से एक मिनट। हदीस में आता है कि सैयदना खब्बाब बिन अरद कहते हैं कि मैं मक्का में लोहार का पेशा किया करता था। मैंने आस बिन वाइल सहमी के लिए एक तलवार बनाई। मैं उसकी मजदूरी मांगने के लिए आस के पास गया। वो कहने लगा, मैं उस वक्त तक तुझे मजदूरी नहीं दूंगा जब तक तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर ना जाए। मैंने कहा, जब अल्लाह तुझे मौत देगा फिर तुझे जिंदा करेगा, मैं तो उस वक्त तक भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करूंगा। वो कहने लगा, अच्छा, अगर अल्लाह मुझे मरने के बाद जिंदा करेगा तो फिर मुझे माल और औलाद भी देगा, उस वक्त मैं तुम्हारा हिसाब चुका दूंगा। उस वक्त अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई है जो भी हमने ऊपर आयत पढ़ी है ना, जिसमें वो कहता है कि मैं तो माल और औलाद से नवाजा ही जाता रहूंगा। इस आयत का जो शान नुज़ूल है उसमें यह हदीस बयान की गई है। तर्जुमा है, इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने कुछ खुदा बना रखे हैं ताकि वो इनके पुश्तबान हो। कोई पुश्तबान ना होगा, वो सब उनकी इबादत का इनकार करेंगे और उल्टे इनके मुखालिफ बन जाएंगे। क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने मुनकरीन हक पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो इन्हें खूब 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 मुखालफत हक पर उकसा रहे हैं। अच्छा, तो अब इन पर नुज़ूल अजाब के लिए बेताब ना हो। हम इनके दिन गिन रहे हैं। वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमानों की तरह रहबान के हुजूर पेश करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नुम की तरफ हाँक ले जाएंगे। उस वक्त लोग कोई सिफारिश लाने पर कादिर ना होंगे बजुज उसके जिसने रहमान के हुजूर से परवाना हासिल कर लिया हो। वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग घर लाए हो। करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं इस बात पर कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया। रहमान की ये शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। जमीन और आसमानों के अंदर जो भी हैं सब उसके हुजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सब पर वो मुहीत है और उसने उनको शुमार कर रखा है। सब क़यामत के रोज फर्दन फर्दन उसके सामने हाजिर होंगे। साथियों, मैं और आप भी अपनी अपनी इनफरादी हैसियत में अल्लाह के सामने खड़े होंगे और जो कुछ फिर हमने इस दुनिया में किया है, कितना हक का साथ दिया और कितना शर का साथ दिया, हर चीज को जाके अल्लाह के सामने बयान करना होगा, हिसाब देना होगा।
ترجمہ ہے یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ ساتھیو یہ بڑی خوبصورت خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 96 جو ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہ جو لوگ تھے یعنی یہ مکہ کے جو مکہ کے وہ لوگ جو ظاہر ہے جو ایمان لے آئے تھے، جو ذلیل و رسوا کیے جا رہے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی خوبصورت تسلی دے رہے ہیں کہ تم ایمان لائے ہو اور عمل صالح کر رہے ہو تو تمہاری محبت اللہ جو ہے وہ انسانوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث آتی ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین والوں میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں کا دشمن ہوں، تو بھی اس کا دشمن ہو، پھر وہ بھی اس کا دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے دشمنی رکھتا ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو، تو وہ بھی اس کا دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی ڈال دی جاتی ہے۔ جی ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ ہم سے بھی محبت کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ مریم جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی سلائیڈ پلیز شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس کی 135 آیات ہیں اور اس کے 7 پیراگراف ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وقت فرعون کا صبر اور استقامت سے مقابلہ کرو۔ اگر آپ نوٹ کریں تو ہر صورت بنیادی طور پر اللہ کے راستے میں جہاد کا سبق دیتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کی جو آیت نمبر 1 سے 8 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے انہیں تسلی دی گئی ہے۔ پھر آیات 9 سے 47 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو اور ابتدائی ہدایات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آیات 48 سے 79 تک فوجی ڈکٹیٹر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پھر اس کے ساتھ مستقل کشمکش کی داستان بیان کر کے فرعون اور اس کی فوج کی ہلاکت کے سچے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ پھر آیات 80 سے 98 تک مصر کی سرزمین سے بنی اسرائیل کے خروج کے بعد کے حالات اور فتنہ سامری کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آیات 99 سے 114 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے احوال قیامت بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آیات 115 سے 129 تک قصہ آدم و ابلیس نقل کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزا اور سزا کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور پھر آیات 130 سے 135 تک میں پہلے پیراگراف کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے فرعونی اور طاغوتی رویوں کے خلاف صبر اور نماز کی تلقین کے ساتھ تسلی اور روشن مستقبل کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ سورۃ مریم کا جائزہ، سورۃ طٰہٰ کا جائزہ ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے، پلیز اگلی سلائیڈ شیئر کیجئے۔ سورۃ طٰہٰ کے زمانہ نزول میں ہمیں حضرت عمر کا جو واقعہ ہے وہ ملتا ہے، جو ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس مرحلے پر سورۃ طٰہٰ کے نزول کا جو مقصد ہے وہ قریش کو رسالت کے مقصد اور طریقہ کار کو سمجھانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے نوجوان صحابہ کی تربیت کرنا تھا۔ علاوہ ازیں قرآن کی دعوت توحید و آخرت کی حقانیت پر قریش کے عقل مندوں کو قائل کرنا تھا۔ آیت نمبر 114 جو ہے وہ غالباً آغاز نبوت کے فوراً بعد نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دوران وہی جلد از جلد قرآن یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس میں بات آئے گی۔ مشرکین مکہ کی قیادت کو بتایا گیا ہے کہ ان کے طاغوتی رویے بھی فرعون جیسے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح توحید، آخرت اور نماز ہی کی دعوت دی تھی، اور قرآن کی یہ دعوت بھی اللہ کی معرفت اور آخرت کی معرفت کے لیے ہے، اس سے اعراض کا انجام بھی فرعون اور اس کے لشکروں کی طرح دنیا اور آخرت کی رسوائی کی صورت میں ہوگا۔ اچھا جی ساتھیو، حضرت عمر کے حوالے سے کچھ بات میں نے پچھلی سورت کے واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پہلی ضرب جو تھی وہ اصل میں ہجرت حبشہ کے موقع پر حضرت عمر کے دل پر لگ چکی تھی۔ سورۃ طٰہٰ کے زمانہ نزول کے حوالے سے بھی یہ واقعہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اس کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور قتل کرنے کی نیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے، اور راستے میں ان کو ایک شخص ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی جو ہے وہ دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر نے جب ظاہر ہے یہ سنا ہوگا، انہیں سخت غصہ آیا ہوگا، اور وہ اپنی بہن کے گھر گئے۔ ان کی بہن اور ان کے جو بہنوئی تھے وہ حضرت خباب بن ارد سے صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ ان کو کچھ صورت آیات سنا رہے ہوں گے۔ حضرت مریم کے آتے ہی ان کی بہن نے فوراً وہ جو صفحات تھے وہ چھپا لیے، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے تو پوچھ گچھ کی، بہنوئی کو مارا، ظاہر ہے ان کا سر پھٹ گیا اور شدید یعنی خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے تم کر لو، یعنی وہ بھی پھر ڈٹ گئے، اور وہ حضرت عمر کے اتنے یہ تشدد کے باوجود وہ گھبرائے نہیں یا وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن دوسری طرف ہوا یہ کہ حضرت عمر نے جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو ظاہر ہے ان کے اندر ایک پشیمانی آئی، اور وہ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے ہو۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑیں گے نہیں، یعنی کتنا ایک احساس تھا اس کے تقدس کا، اس کے احترام کا۔ پھر کہنے لگیں کہ جاؤ غسل کر کے آؤ، ایسی حالت میں صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پھر حضرت عمر نے غسل کیا اور صحیفے پڑھے۔ وہ اصل میں یہی سورۃ طٰہٰ کی آیات تھیں جو یعنی سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی جو کہ حضرت عمر نے اس وقت پڑھی، اور ایک دم ان کے منہ سے نکلا کہ کیا خوب کلام ہے۔ عزیز ساتھیو، حضرت عمر نے جب سورۃ طٰہٰ پڑھی تو اس سورت نے ان کے اندر کیا ایمان جو ہے اس درجے پر جا کر جگایا کہ اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان ہوں گے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہ سورت جب ہم سنتے ہیں، جب ہم اس میں سے بھی گزریں گے تو ہم ضرور اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی اس کی آیات میں ایسی کوئی بات ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ جاگ جاتا ہے، یا اس میں کوئی تلاطم برپا ہو جاتا ہے، یا انسان کے اندر کوئی فکر پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اپنے عمل کو جانچنے لگ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہلو سے غور و فکر کرتے چلے جائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ قرآن کو اللہ نے مشقت کے لیے نازل نہیں کیا عزیز ساتھیوں، یہ تو در حقیقت میری اور آپ کی زندگیوں کو آسانی دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ جو بہت سے بوجھ، بہت سی جو پابندیاں اور بہت سی بندشیں جو ہم لوگوں نے اپنے اوپر رسم و رواج کی شکل میں اور نفسانی خواہشات کی شکل میں لگا رکھی ہیں، یہ اصل میں ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ اس کے لیے یاد دہانی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کو آپ جتنا مرضی قرآن سنا لیں، اس کے دل پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ترجمہ ہے، نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔
وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بے شک ایسا ہی ہے۔ آگے ترجمہ ہے، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے اس راستے کے متعلق رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے اور تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے ساتھیو۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اس ساتھیوں، اس کے اندر 5 اہم پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ جلدی سے ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یہ کائنات جو ہے یہ از خود وجود میں نہیں آ گئی ہے، بلکہ اس کو بنانے والا رب ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ کوئی اس رب کا شریک نہیں ہے۔ بس کس کی عبادت ہے؟ صرف اللہ کی۔ فاعبدنی، بس تو میری عبادت کر، میری بندگی کر۔ تیسری چیز کیا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ پہلے بھی ہم نے نماز کے اوپر ابھی کچھ بات کی ہے، اور اصل میں یہاں پر پھر نماز کا جو اصلی مقصد ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آدمی اللہ سے غافل نہ ہو جائے، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ جائے، یہ ایسی کو بے فکری اس کے اندر نہ آ جائے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، میں خود مختار ہوں، ایسے یعنی کہ یعنی اس کے اندر یہ خیال نہ آ جائے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، آزاد اور خود مختار نہیں ہوں۔ یہ چیز اس کے اندر تبھی آتی ہے انسان کے اندر جب وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور اسی غلط سوچ سے بچنے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز کو قائم کرنے والا ہو، جو پڑھتا ہے، جو اللہ سے وعدے کرتا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آنے والا ہو۔ چوتھی چیز جو ہے وہ پھر قیامت کی گھڑی ہے۔ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہر ایک وقت ہمیں کھٹکا لگا رہے، قیامت کی بات کرے یا موت کی، پتہ نہیں کسی وقت مر جانا ہے۔ یا اللہ تو مجھے توفیق عطا کرنا۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے انسان نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگائے رکھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کس وقت وہ مر جائے گا۔ اور اس میں آخری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو روز آخرت پر ایمان نہیں لاتا اور اس کا ذہن اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے خالی ہے، وہ اصل میں کیسا شخص ہے؟ وہ اصل میں اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ وہ اس کی جو دنیا کی دلچسپیوں اور دل فریبیوں میں وہ ایسا مگن اور مصروف ہے کہ اسے اللہ یاد ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ اپنی زندگی میں کیا کیا خرابیاں کر رہا ہے۔ اب کہا کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کہا جا رہا ہے لہٰذا تم ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبے۔ یعنی صحبت جو ہے اس کے لیے خاص فکر پیدا کی جا رہی ہے۔ انسان اپنی صحبتوں پر نظر رکھنے والا ہو، اس کے دوست کیسے ہیں، ان کی سوچیں کیسی ہیں، ان کے کام کیسے ہیں، ان کے مشغلے کیا ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، ان کی فکریں کیا ہیں۔ انسان کی نظر اس چیز کے اوپر رہنی چاہیے۔ خواہشوں کے بندے تو نہیں ہیں، اگر خواہشوں کے بندے ہیں تو پھر میری فرینڈ لسٹ میں سے ان کو اصل میں مجھے نکالنا پڑے گا۔ اگر ترجمہ ہے موسیٰ علیہ السلام یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، بھی بہت سے کام ہے جو ان سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ علیہ السلام۔ اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ ایک پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے جن سے محبت ہوتی ہے انسان ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سوال تو چھوٹا سا تھا، سوال کا جواب تو چھوٹا سا تھا، لیکن حضرت موسیٰ جو ہے اس میں لمبی اپنی ساری بات کرتے چلے گئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہنا، پھینک دے اس کو موسیٰ،
حضرت موسیٰ نے کوئی دوسری بات نہیں کی، کیوں پھینک دوں، کس لیے پھینک دوں، فوراً پھینک دیا ہے۔ یہ تربیت ہے، یعنی اللہ کے حکم کے اوپر فوراً سر تسلیم خم کر دینا۔ ادھر اللہ ایک حکم دیتا ہے، ادھر ہم کو چوں چنا کرنے والے نہ ہوں، کوئی سوال جواب کرنے والے نہ ہوں، کوئی بات چیت کرنے والے نہ ہوں، بلکہ فوراً اس کے اوپر سر جھکا دینے والے ہوں۔ یہ اصول ہے جو یہاں سے ہمیں ملتا ہے۔ ترجمہ ہے فرمایا پکڑ لے اس کو، ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی۔ اچھا شاید میں نے پچھلی آیت کا ترجمہ شاید نہ پڑھا ہو، ترجمہ پیچھے سے شروع کرتی ہوں۔ اس نے پھینک دیا اور شکل وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا، فرمایا پکڑ لے اس کو، ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خوبصورت دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ ترجمہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ تو مجھے اتنے بڑے کام کے لیے بھیج رہا ہے، مجھے تیری مدد چاہیے۔ آگے ترجمہ ہے میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ ساتھ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ مختصراً ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز اور پہلا مطالبہ کیا ہے؟ یا اللہ تو مجھے جس بڑے کام کے لیے بھیج رہا ہے، فرعون کے دربار میں بھیج رہا ہے، اور یہ دو ہی بندے ہیں جو فرعون کے دربار میں، اتنی بڑی سلطنت کا جو مالک ہے فرعون، اس کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ یا اللہ تو میرا سینہ کھول دے، یعنی حوصلے اور عزم کی قوت وافر عطا کر، حوصلے اور عزم کی قوت وافر عطا کر، صبر و استقامت کی دولت بخش، تحمل اور بردباری کی توفیق دے، اور فہم و فراست سے مالا مال کر دے۔ سینہ کھولنے کا جو مطلب ہے وہ اصل میں یہ ہے، اللہ کا کام کرنا ہے تو یہ صفات تو چاہیے ہوں گی۔ اور دوسرا مطالبہ کیا کیا کہ میرے کام کو آسان کر دے، یعنی بہت مشکل کام ہے یا اللہ، اور یا اللہ یہ تیری مدد کے بغیر آسان ہونے والا نہیں ہے۔ اور تیسرا مطالبہ کیا تھا؟ میری زبان کی عقدہ کشائی کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اللہ مجھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تقریری تجربہ نہیں رکھتے تھے، بہت ایسے فصیح و بلیغ گفتگو نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت ہارون کو مانگا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کی پریکٹس ہو گئی تھی، ظاہر اللہ سے مانگے تو اللہ تو پھر عطا کرتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ جا رہے تھے تو ان کے اندر یہ فکر موجود تھی کہ میں اپنی بات اس طرح سے شاید لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا، اس لیے انہوں نے خاص طور پر یہ دعا مانگی تھی، اور بہت فکر کے ساتھ انہوں نے اپنے بھائی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعنی اس میں جو اہم پوائنٹ ہے عزیز ساتھی وہ یہ ہے کہ ہم بھی دین کا کام کرتے ہوئے اللہ سے بہت بہت ساتھ مانگیں، 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 12، 20 سے 50، 100، 1000، ہم اللہ سے مانگیں اللہ تو ہمیں وہ سارے اچھے لوگ دے دے جو تیرے دین کا کام کرنے میں خوب خوب مددگار ثابت ہوں، اپنے تیرے دین کے کام کو خوب خوبصورتی کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ کیوں؟ تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں۔ یہی مقصد ہے عزیز ساتھیو جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تھا، وہی مقصد میرا اور آپ کا ہے، وہی مقصد ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیج کر ہمیں ہمارے سپرد کیا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ۔ یہ پھر وہی بات ہے، جب دعا دل سے کی جاتی ہے، جب دعا صحیح وقت پہ کی جاتی ہے، جب صحیح مقصد کے لیے کی جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے دیا جو تو نے مانگا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ہمارے جب جن مقاصد کے لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جب وہ صحیح ہوں گے، جب وہ صحیح فکر کے ساتھ ہم اللہ سے دعائیں مانگنے والے ہوں گے، تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ بھی قبولیت میں وقت نہیں لگائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے ترجمہ ہے،
ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ بچے کو گھر سے نکالا تو ہے اپنے خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ نے اس کے لیے محبتوں کے بہت سے انتظام کر دیے ہیں۔ ترجمہ یاد کر، جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کو بھی اپنی ماں کی محبت، اس کے سینے کی گرمی ملے، اور ماں کو بھی اپنا بچہ جو ہے حضرت موسیٰ دوبارہ مل جائیں۔ ترجمہ ہے، اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے موسیٰ، ٹھیک اپنے وقت پہ تو آ گیا ہے موسیٰ۔ یعنی اللہ نے جو ان کی تربیت کرنی تھی، جن آزمائشوں سے ان کو گزارنا تھا، جو کندن بنانا تھا، وہ سارے کام اللہ کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو ٹھیک وقت پہ آ گیا موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ بالکل تیار ہیں اس کام کے لیے جو نبوت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپنی تھی۔ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ ایک دائی کے لیے سب سے اہم چیز تعلق باللہ ہے، اللہ کی یاد میں تقصیر نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا دل جتنا اللہ سے جڑا رہے گا اتنی مضبوطی ہمارے دلوں کے اندر آتی چلی جائے گی، اتنی فکریں ہماری اللہ کے دین کے لیے بڑھتی چلی جائیں گی، اتنی حکمتیں ہم اللہ کا کام کرنے کے لیے سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ ہے، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ یعنی عزیز ساتھی، یہاں پر اپنے اخلاق کی تربیت ہے، نرمی سے بات۔ ایک دائی کا سب سے بڑا ہتھیار نرمی ہے، ایک دائی کا سب سے بڑا ہتھیار تحمل مزاجی ہے، ایک دائی کا سب سے بڑا ہتھیار سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اخلاق کی تربیت۔ اللہ جانتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ اس نے ایمان نہیں لانا، لیکن حضرت موسیٰ کو خاص تاکید کی جا رہی ہے کہ نرمی سے بات کرنا ہے۔ یعنی کہ جب دین کا کام کرنا ہے تو میرے اور آپ کے لیے جو اصول ہے دین کا کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نرمی سے بات کرنے والے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس سے بھی ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت محبت، پیار اور دل سوزی کا لب و لہجہ اپناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز مخاطب کے دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس قدر خیر خواہانہ اور اس قدر شیریں ہوتا تھا کہ مخاطب مجال سرتا بھی نہ کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہایت خوش دلی سے عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے، واضح نصیحت فرماتے ہوئے نہایت درد اور سوز اور خلوص و ہمدردی کا لب و لہجہ اختیار فرماتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان قریش کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قافلے کا دید بان کبھی بھی اپنے ساتھیوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کی قسم، اگر میں بغرض محال تمام لوگوں سے غلط بات کہنے پر آمادہ ہو بھی جاتا تب بھی تم سے غلط بات نہ کہتا۔ اگر میں بفرض محال تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا بھی تب بھی تمہارے ساتھ اگر میں بفرض محال تمام لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا بھی تب بھی تمہارے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتا۔ قریش سے بات کر رہے ہیں عزیز ساتھیوں، اپنے خاندان والوں سے بات کر رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی محبت کا یقین دلا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تمام لوگوں کی جانب اور خاص طور پر تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ خدا کی قسم تمہیں مرنا ہے جس طرح تم سو جاتے ہو اور مرنے کے بعد تم کو جی اٹھنا ہے، جیسے کہ تم نیند سے بیدار ہوتے ہو۔ تم سے تمہارے کاموں کا حساب لیا جائے گا، تمہیں بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے ضرور دیا جائے گا، اور یہ بدلہ یا تو ہمیشہ کے لیے جنت کی شکل میں ہوگا یا ہمیشہ کے لیے جہنم کی شکل میں۔ عزیز ساتھیوں، دیکھیے مربی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و خیر خواہی ایک ایک جملے سے ٹپک رہی ہے۔ پھر یہ خطبہ
خلوص اور یقین کی کیفیت سے معمور ہے. کتنے سادہ انداز بیان، محبت پر لب و لہجے اور عقلی اور جذباتی اپیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید و رسالت اور آخرت کی حقیقتوں کو دل نشین کیا ہے. یہی انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کی کنجی ہے عزیز ساتھیوں. یہ سیرت کی رہنمائی ہے. اپنی اولاد سے بات کرنی ہو، دین کو دوسروں تک پہنچانا ہو، غیر مسلموں سے بات کرنی ہو، پہلی چیز نرمی ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. یعنی کیا کرو؟ نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یہ ڈر اور یہ نصیحت کا قبول کرنے کی توفیق تو عزیز ساتھیو اللہ نے دینی ہے. ہمارا کام ہے ہم نرمی سے بات کرنے والے ہوں. آگے ترجمہ ہے، دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. جی ساتھیو، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بہت اہم بات عزیز ساتھیو جو یہاں پر میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے، میں نے پہلے بھی بات رکھی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، دو انسان، دو افراد اللہ نے فرعون کے مقابلے میں انہیں بھیجا ہے. کوئی لمبی چوڑی کوئی فوج نہیں دی انہیں لڑنے کے لیے، اور وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. ہمیں کیوں یہ لگتا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں ایک میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا. عزیز ساتھیو، ہم میں سے ہر انسان اگر اس بات کی اہمیت کو سمجھ جائے کہ یہ کام اس وقت کے حالات میں، جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اس وقت کتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ میں اور آپ اپنی انفرادی نجات، اخروی نجات، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی جو فکر ہے اس کو اپنے اندر جگا لیں اور پھر اجتماعی فلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. نہیں کریں گے تو ہم نہیں جانتے کہ پھر آنے والے جو اگلی جو نسلیں ہیں ان کا پھر کیا معاملہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے. ترجمہ ہے، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا. اب یہاں سے پھر فرعون اور حضرت موسیٰ کا ایک مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے جو شروع ہوتا ہے. فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے. لا یدل ربی ولا ینسا، اللہ نہیں چوکتا، اللہ بھولتا نہیں ہے. ہم جو اچھا کر رہے ہیں، ہم جو برا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہم لے کے چل رہے ہیں عزیز ساتھیو، ہم کتنے اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہم کتنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ہم کتنے اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں. اللہ ہر چیز کو یاد رکھنے والا ہے. میرے اور آپ کے ذہن میں یہ چیز تازہ رہنی چاہیے. ترجمہ ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. دیکھیے بار بار ایک ہی چیز ہے، آخرت کی فکر ہے، قبر کی بات ہے. اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ یہ جو دنیا میں اللہ نے یہ جو پہلی سٹیج ہے جس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اس وقت مہلت دی ہوئی ہے، ہم اپنی سانسیں لے رہے ہیں، ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس کو ہم اس طرح سے گزار لیں کہ جب کل موت آنی ہے تو ہماری قبریں ہمارے اوپر ٹھنڈی ہوں عزیز ساتھیوں. اور پھر جب دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں تو ہم ایڑیاں اونچی کر کر کے کہنے والے ہو اللہ تیرے دین کے لیے زندگی تج دی تھی. یا اللہ ہماری کوئی فکر نہیں تھی اس کے سوا کہ ہم تیرے دین کے لیے کام کرتے، ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں لڑا دیتے. ترجمہ ہے، ہم نے فرعون کو اپنی
سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. عزیز ساتھیو آج بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہی وقت ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن صف آرا بھی ہیں اور کمر بستہ بھی ہیں. یعنی جو اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کے ماننے والے منتشر ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنی اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے ہیں اور اپنے اصل مقصد سے بالکل غافل ہیں. اور جو شر کے سپاہی ہیں وہ متحد بھی ہیں، منظم بھی ہیں اور قربانیاں دینے کے لیے تیار بھی ہیں. یہ فرق ہے عزیز ساتھیوں آج حق یعنی حق کے پیروکاروں میں اور شر کے پیروکاروں میں. ہونا اس سے الٹ چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے ترجمہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپ کے وہاں مشورہ کرنے لگے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہ ہی جیت گیا. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. جس ساتھیوں باطل جو ہے اس کے پاس ایکا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اور حق کے پاس ایکا نہیں ہے. ایک خوبصورت تحریر ہے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اسٹیم انجن چلانے والا آدمی آگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ مادی مجموعہ متحرک ہو جس کو مشین کہتے ہیں. اسی طرح مل کر کام کرنے والوں کو برداشت کی زمین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے. جو لوگ برداشت کے لیے تیار نہ ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام بھی نہیں کر سکتے. جب بھی کچھ لوگ وہاں مل کر کام کریں تو لازماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک کے دل میں دوسرے کے خلاف شکایت کے جذبات بھڑکتے ہیں. ایسا بہرحال ہوتا ہے، جمع ہونے والے لوگ انفرادی طور پر خواہ کتنے ہی اچھے ہوں مگر ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کے منفی جذبات لازماً پیدا ہوتے ہیں. ان کی پیدائش کو کسی حال میں روکا نہیں جا سکتا. ایسی حالت میں متحدہ کوشش اور مشترکہ عمل کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے اختلاف کے باوجود متحد رہنا. یہ اس امت کی ضرورت ہے عزیز ساتھیوں، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. اختلافات ہوں گے، ہمارے اپنے اپنے مسلک ہوں گے، ہمارے اپنے اپنے فرقے ہوں گے، ہماری اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں ہوں گی، ہماری اپنی اپنی سوچیں ہوں گی، لیکن بحیثیت امت مسلمہ مجھے اور آپ کو متحد ہونا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ لوگوں کو شعوری طور پر اتنا بیدار ہونا چاہیے کہ وہ ہر شکایت کو پی جائیں، ہر جذباتی رد عمل کو اپنی سین میں دفن کر دیں. وہ اتحاد کو باقی رکھنے کی خاطر ہر اختلافی بات کو برداشت کرتے رہیں. یہ مطالبہ کسی ناممکن چیز کا مطالبہ نہیں ہے، یہ عین وہی چیز ہے جس کو ہر آدمی عملاً اپنے گھر میں اختیار کیے ہوئے ہے. ایک گھر جس کے اندر چند افراد خاندان مل کر رہتے ہوں، ان میں روزانہ کسی نہ کسی بات پر ناگواری پیش آتی ہے. روزانہ ایک کے دل میں دوسرے کے خلاف شکایتی جذبات ابھرتے ہیں، مگر پھر خونی رشتہ غالب آ جاتا ہے. بار بار ناگواری پیدا ہوتی ہے اور بار بار باہمی محبت کا جذبہ اسے ختم کرتا رہتا ہے. اس طرح گھر کا اتحاد برقرار رہتا ہے. یہ ہر گھر اختلاف کے باوجود متحد رہنے کی عملی مثال ہے. یہی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے اور یہی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ باہمی محبت کا جذبہ. یہ میرے اور آپ کے اندر ہوگا ایک دوسرے کے لیے اور امت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے، تو اختلافات میں پڑنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. آگے وہ لکھتے ہیں یہی چیز اجتماعی زندگی میں شعور کے تحت ظہور میں آتی ہے. خاندانی زندگی میں جو واقعہ محنت کے جذبہ کے تحت پیش آتا ہے، وہی واقعہ اجتماعی زندگی میں شعوری فیصلہ کے تحت انجام دیا جاتا ہے. گھر کے اندر دل کا تعلق لوگوں کو باہم جڑے رہنے پر مجبور کرتا ہے اور گھر کے باہر لوگوں کا عقلی فیصلہ انہیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ اتحاد کو باقی رکھنے کی خاطر
ہر ناگواری کو گوارا کرتے رہیں۔ اسی صورت میں لوگوں جی ساتھیوں دین کا کام ہو سکتا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ ساتھیو ایمان انسان کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ جتنا ایمان اندر گڑھا ہوا ہوتا ہے، جتنا دل کے اندر راسخ ہوتا ہے، اتنا انسان کے لیے باطل کے آگے کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ ترجمہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندے کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے کیا ڈر عزیز ساتھیو۔ ترجمہ ہے، پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ ساتھیو جس کو شوق اور لگن لگ جاتی ہے نا اللہ کو راضی کرنے کی، وہ سستی اور غفلت سے باہر آ جاتا ہے۔ پہنچ تو جانا ہی تھا، انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ بھی پہنچ جاتے، لیکن حضرت موسیٰ کو اللہ سے ملنے کی جلدی تھی، اور اصل بات کیا تھی؟ اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ میں کیسے بھاگا بھاگا آپ کے پاس آ گیا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور جس ساتھیو اصل چیز کیا ہے کہ جس کو جنت کی قیمت کا پتہ چل جاتا ہے وہ پھر نیکیوں میں دیر نہیں کرتا۔ یہی وہ چیز ہے جو یہ واقعات ہمارے دلوں کے اندر راسخ کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے، فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا
کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ یہ دلوں کے کھوٹ ہوتے ہیں عزیز ساتھیوں، باتیں پتہ ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں پرستش کس کی کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے وہ بھی جانتے تھے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا ہم بھی جانتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے پیچھے چلنے والے بن جاتے ہیں، تب پھر ہم صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، ہے میری ماں کے بیٹی، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کے اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ اندازہ کیجئے عزیز ساتھیوں، یہ زندگی جو ہمیں بڑی لمبی نظر آتی ہے، جس کے لیے ہم اتنی لمبی لمبی پلاننگز کرتے ہیں، جس میں ہم دولت کمانے کی چکر میں کون کون سے اللہ کے احکامات ہیں جن کو توڑتے نہیں ہیں، جن کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جب انسان وہاں اٹھایا جائے گا تو وہ سوچے گا کہ ایک ہی دن کی زندگی تھی۔ ترجمہ ہے، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ ساتھیوں، ایک عجیب ہیبت ناک ماحول ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے ایسے ہلکی ہلکی سی آواز میں بات کر رہے ہوں گے، خسر پھسر کر رہے ہوں گے اور ڈرے بیٹھے ہوں گے اللہ سے۔ ترجمہ ہے، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی اللہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ عزیز ساتھیوں، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، رب زدنی علما، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ اور اس میں جو بات سمجھ آتی ہے، نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ بات بتائی ہے کہ وہ علم کی دولت میں اضافے کی دعا مانگتے رہا کریں۔ علم صحیح ہی اصل میں علم نافع ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس کا بدل کوئی نہیں ہے۔
علم صحیح سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو کائنات اور اس کے مقصد تخلیق، خالق اور اس کی پسند و ناپسند اور خود انسان اور اس کی راہ و منزل کی حقیقت سے روشناس کرا دے۔ اس علم کی طلب ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ یہی علم نافع ہے جو عمل کی ترغیب دیتا ہے، اور جو علم عمل کی ترغیب نہ دے وہ غیر نافع ہے، اور اس سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی خدا سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ خشیت الہی کا حق ادا کرنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سورۃ فاطر کی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ سے اس کے بندوں اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے عمل کو بہترین کر دے۔ آگے ترجمہ ہے، ہم نے اس سے پہلے آدم کو حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور وہ قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، بہت سخت بات ہے عزیز ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں ہم اس مقصد کے لیے ان آنکھوں کو لگانے والے ہوں، اور قیامت کے دن ہم اندھے اٹھنے والے نہ ہوں بلکہ آنکھوں کے ساتھ اٹھیں۔ آگے ترجمہ ہے، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چھپا دیا جاتا۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، یعنی وہ دولت جو ہے وہ آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے عزیز ساتھیوں، اور ہم اصل میں غربت کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر ہے اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ ایک دفعہ پھر عزیز ساتھیوں نماز کی 2 دفعہ تلقین کی گئی ہے، ایک نماز کے اوقات کے حوالے سے اور پھر اہل و عیال کو نماز کی تلقین کے حوالے سے۔ آگے ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ کیا ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے ساتھیوں۔ سورۃ انبیاء جو ہے بس اس کا آغاز دیکھ لیتے ہیں۔ سلائیڈ شیئر کر دیجئے پلیز سورۃ انبیاء کی۔
جزاک اللہ خیر عزیز ساتھی، سورت انبیاء مکی صورت ہے، اس کی آیات 112 ہیں اور 8 اس کے پیراگراف ہیں۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ امام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے معراج کے صحیح وارث ہیں اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ قرآنی دلیلوں کی روشنی میں اس رحمت کو نہ جھٹلاؤ، ایمان لاؤ ورنہ شامت آ جائے گی۔ سورۃ انبیاء کا جائزہ لیتے ہیں عزیز ساتھیوں۔ اس کی آیات 1 سے 15 تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات عائد کرنے والوں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ آیات 16 سے 29 میں توحید کا اثبات اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ آیات 30 سے 41 میں توحید کی آفاقی دلیلیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کو دھمکی دی گئی ہے۔ آیات 42 سے 47 میں مشرکین کے خود ساختہ خداؤں کی بے بسی بیان کر کے انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔ آیات 41 سے 49 میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ تورات اور قرآن دونوں کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت اختیار کر لینا چاہیے۔ آیات 50 سے 93 میں کئی انبیاء کا ذکر کر کے ان کے کردار، ان کی دعوت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور آیات 94 سے 106 میں بتایا گیا ہے کہ اہل توحید اور اہل شرک کا انجام یقیناً مختلف ہوگا۔ آیات 107 سے 112 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، زمانہ نزول ہے عزیز ساتھیوں۔ نیکسٹ سلائیڈ شیئر کیجئے پلیز۔ سورت انبیاء جو ہے یہ غالباً 9 یا 10 نبوی میں مکہ المکرمہ میں سورت مومنون کے ساتھ نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے تھے کہ یہ شاعر ہیں، رسول نہیں ہیں، محض بشر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان حالات میں تاریخ انبیاء اور منصب نبوت کے بارے میں تعلیم ضروری تھی۔ یہ وہی دور تھا جب اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان سخت کشمکش برپا تھی۔ چنانچہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 17ویں پارے کو شروع کریں گے عزیز ساتھیوں۔ آخری سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا جو موضوع ہے انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے سیرت سے رہنمائی، اس کے حوالے سے 2 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی اور پھر سوالوں کے ذریعے کچھ غور و فکر ہے انشاءاللہ۔ انفرادی نجات کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، وہ یہ ہیں کہ عزیز ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس بچے سے، اس لڑکے سے مخاطب ہیں، لیکن ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسے بتا رہے ہیں، اس لڑکے کو بتا رہے ہیں، بیسیکلی یعنی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا رہے ہیں، وہ بیسیکلی مجھے اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں فرما رہے ہیں وہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 2، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو تو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ نمبر 3، اور جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ نمبر 4، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ نمبر 5، اور یہ جان لو کہ اگر سارے لوگ بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو تم اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے۔ ایسے ساتھیوں سے ترمذی نے روایت کیا ہے، اس میں ہر نقطہ ایسا ہے، ہر پوائنٹ ایسا ہے جس پہ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جو غور و فکر ہے اس کے لیے پوائنٹ یہ میں نے لکھا ہے کہ انفرادی نجات کے حوالے سے سوچئے اور نوٹ کیجئے کہ میرا رب تعالیٰ کے ساتھ ان تمام پہلوؤں سے کیسا تعلق ہے، میں اس کے احکامات کے لیے کتنی فکر مند ہوں، کتنی محافظ ہوں اس کے احکامات کی، اس کے حقوق کا مجھے کتنا خیال ہے، کیا میں صرف اللہ سے مانگتی ہوں، کیا مجھے صرف اللہ سے مدد چاہیے ہوتی ہے، کیا مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ جو بھی نفع مجھے پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے اور کوئی اس سے زیادہ مجھے نہیں پہنچا سکتا، اور کیا مجھے اس بات پہ پکا یقین ہے کہ جو نقصان میرے تک آتا ہے
وہ اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے، کوئی مجھے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ان سارے پہلوؤں پر ضرور غور کریں گی۔ اگلی سلائڈ شیئر کر دیجیے پلیز۔ انشاءاللہ اجتماعی فلاح کے حوالے سے ایک خوبصورت حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی عادت تھی کہ سفر کے دوران جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو ادھر ادھر پھیل جاتے اور اپنی اپنی پسند کی جگہ ٹھہرنے کے لیے منتخب کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یہ صورتحال دیکھی تو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا اس طرح مختلف گھاٹیوں اور میدانوں میں منتشر رہنا صرف شیطان کی وجہ سے ہے۔ اس تنبیہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ پھر کبھی اس طرح منتشر نہ ہوئے اور جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو ایک دوسرے سے بالکل لگ کر ٹھہرتے، حتیٰ کہ خیال ہوتا اگر انہیں ڈھکا جائے تو ایک ہی کپڑے کے نیچے سب آ جائیں گے۔ یہ اطاعت ہوتی ہے عزیز ساتھیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، ایک غلطی پہ ٹوکا اور ہمارے کان کھڑے ہو گئے، ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہاں اسلام مقصود ہے اور پھر فوراً اصلاح کر لی۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم لوگ جتنے منتشر ہیں، جتنے بٹے ہوئے ہیں، جو ہمارے اندر ایکا نہیں ہے، جو ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، جو ہمارے اندر تنظیم نہیں ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے اندر گھسا پڑا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے۔ غور و فکر کا جو نقطہ میں نے لکھا ہے وہ ہے اجتماعی فلاح کے حوالے سے سوچئے، کیا میں اپنے رشتوں اور حلقہ احباب کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ بھی، یہ بھی سوچئے، دلی طور پر جڑی ہوئی ہوں یا نہیں جڑی ہوئی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سارے پہلو جو ہیں ہمارے لیے خوبصورت رہنمائی ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں عزیز ساتھیوں، پھر اپنے آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ خوبصورت دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم آنش وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں، اے اللہ رحم فرما ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ اے اللہ یاد دلا دے ہم کو قرآن میں سے جو ہم بھول گئے، اور سکھلا دے جو ہم کو اس میں سے تو ہم کو اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا اس کو ہمارے لیے حجت، ہمارے حق میں حجت بنائے رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔